زمیل اب تو یہ لگتا ہے کہ سیاست میں بہت زیادہ اس وقت ہنگامہ خیزی ہے، اور جو ہم نے دیکھا جس طرح بھی دفعہ 144 آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی پیشی ہے، اس وقت بھی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اگرچہ اس طرح کی پچھلی دفعہ کی طرح ہم نے ہنگامہ رہ نہیں دیکھی، لیکن گرفتاریاں پھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ سوچ لیا گیا ہے کہ اب ایک طرف سے سوچا ہے دیوار سے لگانا ہے، دوسری طرف بھی جی پورا زور لگانا ہے، اور اس کی عکاسی ہمیں بھی نظر آ رہی ہے۔ بالکل، دیکھیں انفارچونیٹلی جو جدید دنیا وہ آگے بڑھتی ہے اور پاکستان کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ بیکورڈز ہے، کیونکہ اگر 80 کی دہائی کی سیاست آپ پڑھ لیں، MRD کی تحریک جب چل رہی تھی تو بالکل یہی ماحول تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ دوبارہ سے وہی ریپیٹ کیا جا رہا ہے، جس میں پولیٹیکل ورکرز کے اوپر گولیاں بھی چلیں، گرفتاریاں بھی ہوئیں، کوڑے بھی مارے گئے، اور پالیٹکس کے اندر جو تشدد تھا وہ بہت مین سٹریم اسی دور میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ ہوا۔ اور اب بھی یہی ہے کہ اگر کوئی وزراء ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا، کانسٹیٹیوشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور دونوں فریقین کے پاس مجھے نہیں لگتا کوئی کانسٹیٹیوشنل سلوشن اس وقت ہے۔ تو اوور آل جو سیاسی کلچر ہے ہمارا، اس میں عدم برداشت اتنی پریولنٹ ہے کہ وہ دکھائی بھی دے رہی ہے، اور FIRs کا لانچ کرتے جانا، 80 90 100 سے اوپر چلے جانا، اس کے علاوہ پولیٹیکل ورکرز کا اریسٹ ہونا یا پھر کسی کی جان چلی جانا، ذلت شاہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور انتخابات کا غیر قانونی طور پر التوا ہونا اور اس پہ کوئی کلیئرٹی نہ دینا کہ کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے، یہ ساری وہ سچویشن ہے جو کہ اس سے پہلے کسی جمہوری دور میں مجھے نہیں ملی پڑھ کر کہ کون سی مثال ہے ہمارے پاس 47 سے لے کے اب تک۔ ہاں، اگر ایسا دور ہو جس میں جمہوریت ویسے ہی بالکل جو ہے وہ سائڈ لائن کر دی جائے، جس میں مارشل لاز لگا دیے جائیں، کوئی آمر آ کر قابض ہو جائے اور وعدہ کرے 90 روز کے الیکشن کا اور بعد میں نہ کروا رہا ہو، تو وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں پہلے کہ ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک نئی مثال سیٹ ہونے جا رہی ہے، اور یہ کلچر یہی سگنیفائی کرتا ہے کہ اب برداشت پالیٹکس میں کوئی نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں تھوڑا سا بھی اقتدار آئے گا وہ مخالفین کو دیوار سے لگا دے اور جیل میں ڈال دے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان پھر سے یہی کہوں گا کافی ڈینجرس مثال سیٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ کلیئرلی یہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہی از دا پرسن ان اتھارٹی، وزیر داخلہ جس کے انڈر تمام فورسز آتی ہیں، جس کا کام ہے امن و امان کو برقرار رکھنا، بنیادی کام اس کا یہی ہے، وہی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ کوئی کسی بھی کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی جمہوریت نہیں۔ اور ابھی یہ جلسے سے پہلے انہوں نے کہا جی اس کو جلسے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ہم نے کنٹینرز بھی دیکھے، وہ ماحول بھی دیکھا، یہ کہیں سلسلہ رک نہیں رہا۔ اب انفارچونیٹلی عدالتوں میں یہ معاملات آ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج پیشی پر بات کریں تو اس میں یہ ہوا کہ جی سیکورٹی کی واپس لی گئی ہے، اس کا جواب دیا جائے عمران خان سیکورٹی کی، جب اس پر خاتمہ حملہ ہو چکا ہے، اس کو تھریٹس ہیں، خود وزارت داخلہ کی طرف سے رپورٹس آ چکی ہیں کہ جناب تھریٹس ہیں، تو پھر سیکورٹی بھی نہیں ہے، بالکل ملک کا نقصان بھی ہے نا۔ ساتھ ساتھ جب بھی پیشی ہوتی ہے تو پبلک ایکسچیکر کا پیسہ بھی لگتا ہے، اسی لیے کہ سیکورٹی کے ایشوز ہیں، تو اگر کسی اور طرح سیٹل ہو جاتا تو بہتر تھا۔ لیکن بات یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت طاقت میں ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہمیں مٹانا چاہ رہے ہیں۔ خان صاحب تو پارلیمنٹیرین بھی نہیں ہے اس ٹائم کے اوپر، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، پاور آپ کے پاس ہے، تو آپ کو وہ کیسے مٹا لیں گے زمان پارک میں بیٹھ کے؟ ہاں، اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ پبلک کو موبلائز کر دیں اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ پریویل کر جائے اور آپ کا نہ کرے، تو اگر آپ اس بیانیے کی جنگ کو طاقت سے لڑنا چاہ رہے ہیں تو فیل ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بیلنس آپ نے ایک کاؤنٹر نیریٹو سے کرنا تھا، آپ نے ایک اپنا بیانیہ تشکیل دینا تھا، آپ نے جسٹیفائی کرنا تھا کہ ہم گورنمنٹ میں کیوں آئے ہیں، ہمارے پاس کیا پلان ہے، اکنامک ویژن کیا ہے، الیکشن کب ہونا ہے، کچھ بھی نہیں بتایا آپ نے، اور آپس میں لڑتے رہے۔ تو اس کا یہ رزلٹ ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ سے ایک ہیرو بن کر ایمرج کر گئے ہیں، حالانکہ 3.5 سال کی سیاست میں نہیں ہوا۔ اس طرح کی ریلی بھی نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے شاید یہ سوچا ہے، وہ ہائی کورٹ بھی گئے تو ہم نے دیکھا کہ بالکل کوئی خاص لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے، آج بھی یہ ہم نے دیکھا ہے، اگرچہ پکڑ دکڑ پھر بھی کچھ لوگوں کی ہوئی ہے، مگر دیکھیں نا جس طاقت کی وہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب ہمیں انڈو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ طاقت PDM نہیں دی ہے خان صاحب کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3.5 سال کی پالیٹکس کرنے کے بعد عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی وہ نہیں تھی جو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کر اور اس کے بعد میں فائنینشیل مس مینجمنٹ سے جو آپ نے اثرات ملک پر چھوڑے، اس سے عمران خان صاحب کی باتیں لوگوں کو ریلیونٹ دوبارہ سے لگنا شروع ہو گئیں، جو ایک پوائنٹ پر نہیں لگ رہی تھیں اتنی۔ تو جو طاقت جس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ آپ نے دی ہے خان صاحب کو۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی، وقت کم ہے، یہ جو اگر ہم وائرل سٹوری ڈسکس کریں، 10 پوائنٹ کا روڈ میپ، 10 پوائنٹ روڈ میپ عمران خان صاحب نے دیا ہے۔ اب اس میں بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جی یہ ایسی بات کر دی انہوں نے ہوا میں، اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے، اور جو مریم اورنگزیب صاحب نے اس کا جواب دیا ہے وہ بڑا مذاقہ خیز ہو گیا کہ ان کو اس کو ویسے دلائل کے ساتھ کرنا چاہیے تھا کہ اچھا دے دیا، یا اپنا ایک کاؤنٹر دیتے کہ ہاں جی یہ مسائل ہیں، ہم اس طرح ان 10 پوائنٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے 10 پوائنٹس یہ ہیں جس سے ہم ملک کو بہتری کی طرف لے کر آئیں گے۔ اتنا اوور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے آپ، ان کی تو کوئی میڈیا اسٹریٹجی مجھے تو دکھائی نہیں دیتی کہ وہ کاؤنٹر کریں خان صاحب کو، تو وہ ایسا ہی جواب ان سے ایکسپیکٹڈ تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ کنڈیمیبل ہے، کیونکہ یہ رویہ آپ کا بیسک بیانیہ یہ تھا کہ خان صاحب کا جو پولیٹیکل ورکر ہے
وہ بات کرتے ہوئے ابیوز کا جو ہے نشانہ بناتا ہے دوسروں کو. اب آپ بھی اگر اسی بوٹ میں آپ نے چھلانگ مار دی ہے تو فرق کوئی نہیں رہا. پہلی بات یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ خان صاحب نے جو 10 پوائنٹس کا ایجنڈا دیا ہے, بے شک تنقید اس پہ میں نے بھی کی ہے اور لوگ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کو کاؤنٹر آپ نے اپنے ایجنڈا سے کرنا تھا. صرف اس طرح نہیں کہ یہ بات کر دیں جو انہوں نے کی ہے. تو اس کا جو کاؤنٹر ہے وہ آ نہیں رہا, کیونکہ آپ کا تو ویژن کلیئر ہی نہیں ہے. خان صاحب کا ویژن جو ہے اس میں بھی کافی پرابلمز ہیں, کیونکہ وہ ابھی بھی ریمیٹنس پہ زیادہ ان کا جو ہے نا وہ انحصار ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کرپشن کی اس میں کوئی خاص, کیونکہ ان کا اینٹی کرپشن ڈرائیو 26 سال سے پالیٹکس کی بیسز ہی وہ تھیں, اور اب ان 10 پوائنٹس کا وہ حصہ ہی نہیں ہے. تو آبویسلی لوپ ہولز اس میں ہیں, اور لیسر آف دی ایونز کہنا چاہیے. یہ ہے بالکل, لیکن دیکھیں نا اس کو کس طرح روکنا ہے. بالکل, اس کو کاؤنٹر جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کر لیتی اس طرح سے فیکچولی, وہ ویسے ہی مسنگ ہے. میڈیا اسٹریٹجی کوئی ہے نہیں, کسی بھی بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افیکٹو پلاننگ نہیں ہے, اور اسی کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں خان صاحب کا. بلکہ میں آج پڑھ رہا تھا, ہمارے ساتھ بڑے زبردست کولیگ ہمارے سینئر, وہ بتا رہے تھے کہ اب وہ امریکہ میں پڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک سینئر سول سرونٹ, فارمر سینئر سول سرونٹ سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ جی 40 سال شہباز شریف صاحب نے گزارے اس خواہش کے ساتھ کہ میں کبھی وزیر اعظم بنوں گا, اور جب بنے تو وہ لیگیسی کیا اپنی چھوڑیں گے کہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ. اس سے انہوں نے کہا بری کوئی لیگیسی نہیں ہو سکتی. وہ جو آپ بات کریں, ہم بات کریں 10 پوائنٹس کی, تو اسحاق ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے کیا 10 پوائنٹس ہونے ہیں. ایک ہی تھا ان کا کہ ڈالر میں نیچے لے کے آؤں گا 200 سے. آج وہ 300 سے نیچے والی بات بھی ہمیں مشکل لگ رہی ہے, کیونکہ 285 پر ڈالر پہنچ چکا ہے. تو شاید 10 پوائنٹ کا ایجنڈا یا منی منصف صاحبہ اس لیے کچھ نہیں کہہ سکی کیونکہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. جو آپ نے بات کی مزمل کہ ان کے پاس دکھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں کہ ہم نے کیا کیا. مہنگائی اتنی زیادہ کر دی, روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی کے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں, اور پتہ نہیں اور ابھی کیا کچھ ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار, 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.